बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं। कुछ अदालती फैसले जो है उसकी वजह से, कुछ इस्टेब्लिशमेंट की वजह से मुख्तलिफ लड़ाइयाँ जारी हैं और हालात बेहतर होने की तरफ नहीं आ रहे। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से या एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे परेशानी है, और यकीनन आपको भी होगी। लेकिन मामला किधर जा रहे हैं आपको तफसीलात से आगाह करूंगा। मामला अच्छे नहीं, लेकिन मायूसी की बात इसलिए नहीं कि इंशाअल्लाह ममलकत को कुछ नहीं होगा, लड़ाइयाँ इनकी होगी, और जो जो लड़ाई लड़ेगा उसी का इंशाअल्लाह मुंह काला होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, किसी भी इदारे से ताल्लुक हो। क्योंकि मेरा पहले दिन से यही शोर था कि ये अदारों की तबाही का प्रोग्राम है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए। वो सिलसिला जारी है, वो चल रहा है। तो आज सूरत हाल क्या है? सियासी महाज पर सियासी लड़ाई में तेजी आ गई है। आर्टिकल 6 रेफरेंस जो है उसका शिकार कौन कौन होगा, और इमरजेंसी, मार्शल्ला, ये सारे मामला जो है, ये खतरात जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि अना परस्ती पर क्या जमहूरियत को कुर्बान कर दिया जाएगा? सवाल है एक पाकिस्तान की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से। और फुल कोर्ट फैसले पर नजरसानी की पहली अपील यानी पहली दरखास्त आ गई। और अभी पहली कहने का मकसद ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ने तो पहले चैलेंज किया हुआ है कि हम भी इसको चैलेंज करेंगे और हम भी इस पर नहीं मानते, लेकिन ये उनकी तरफ से नहीं आई, ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से आई है। तो मकसद क्या हुआ? मकसद ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून और हुकूमत ने फैसला कर लिया जारहाना खेलने का, जो मैंने पहली बात की कि सियासी मार्ग पर सियासी लड़ाई में तेजी। तफसीलात से आगाह करता हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, जल्दी जल्दी बात करते हैं कि आर्टिकल 6 का शिकार कौन कौन होगा। हुकूमत ने साफ ऐलान कर दिया। तारा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हंगामी की। पीटीआई वाले कहते हैं कि वो जो है वो उन्होंने बौखलाहट में की है। बौखलाहट क्या है? बौखलाहट वो है कि जो फुल कोर्ट का में एक बाकायदा फैसला आ गया अक्सरियती 8-5 का, उसने हुकूमत को हिला कर रख दिया। तो हुकूमत ने फैसला किया, मरी में 3-4 नशिस्तें हुई मुस्लिम लीग नून के सरबराह कायद नवाज शरीफ से और वजीर आजम की। और वजीर आजम के करीबी ज़राए ये कहते हैं कि हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी को, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें इन चीज़ों से नहीं बताया गया। जो कुछ आज चार्जशीट जारी की है इसने अताहत तारड़ साहब ने, वफाकी वजीर इत्तलात ने, उसे हमें एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा जी हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ पर। फुल कोर्ट में अक्सरियती फैसला हुआ है कि एक बाकायदा जमात थी, जमात है, और अब ये कह रहे हैं कि हम लगाने जा रहे हैं पाबंदी। तो पाबंदी लगनी थी तो पहले उसमें बहुत से इल्जाम लगा दी जाती, अब क्यों उनको याद आई और ये क्या करने जा रहे हैं? ये सारे मामला हैं। तो लड़ाई जो है वो चौमुखी हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट नाराज है इमरान खान से, इमरान खान चाहते हैं सुलह इस्टेब्लिशमेंट से। हुकूमत नाराज है अदलिया से कि अदलिया से फैसले कर रही है कि जनाब अदलिया नाराज है हुकूमत से कि हुकूमत उनकी बातें नहीं मान रही। इलेक्शन कमीशन नाराज है अदलिया से, अदलिया जो फैसले कर रहा है वो आइन से बालातर फैसले कर रहा है। आइन को रीराइट करने का अदलिया को हक नहीं है, चाहे वो अदालत उज़्मा है या अदालत आलिया है। ये इलेक्शन कमीशन का है, वो कहते हैं आइन कानून, इलेक्शन कमीशन आज़ाद अदारा है। तो लड़ाई तो होगी नहीं चौमुखी। तो ये लड़ाई बढ़ती जा रही है और बढ़ के कहाँ तक जाएंगी? उन्हें कहा जनाब अब तो हम आर्टिकल 6 का मुकदमा बना रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं, तो उसका शिकार कौन कौन होगा? उसके शिकार होंगे साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी। ये सारा कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है, लेकिन पहले क्यों नहीं ये किया गया, अब क्यों किया जा रहा है, अचानक क्या हुआ? तो जराए कहते हैं, हुकूमती जराए कहते हैं कि हम तो कछुए की चाल रहे थे, सुलो स्टडी विन द रेस वाले हवाले से, लेकिन इन्हीं ने छाले खरगोश की तरह इतनी ज्यादा मारी कि अब हमें जारहाना खेलना पड़ रहा है और कायद ने फैसला कर लिया कि जहाँ पर मुकाबला करानी। तो
اب جارحانہ ہی لڑائی ہوگی. تو اس پہ یہ فیصلہ آ گیا کہ ایک تو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی, دوسری طرف سے ریفرنس دائر کر دیا گیا, یا نظر ثانی کی بات کر دی گئی, ریفرنس کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں یہ کڑمس پہ گیا, پنجابی میں کہتے ہیں نا کڑمس, کہ ادھر ادھر سب کچھ ملا دیا, پتہ نہیں کھوتا کھوچے پہ ہے. یعنی وہ جو ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد ہوتا نہیں لگ رہا. آئین قانون الیکشن کمیشن کے مطابق یہ کہ 3 دن کے اندر کہیں شامل ہونا ہے, اور جو فل کورٹ نے اکثریتی فیصلہ آیا 5-8 کا, اس میں یہ کہا گیا 15 دن کے اندر. پھر انہوں نے جو اب یہ درخواست دی ہے نظر ثانی کی, اس میں یہی کہا ہے کہ پہلے یاد دسو کہ سنی اتحاد کونسل مانگ رہی تھی سیٹیں, وہ ہے اپنا ایوان کے اندر, تحریک انصاف تو ہے ہی نہیں. تو یہ کیسے آپ نے تحریک انصاف کو دے دی؟ تحریک انصاف نے تو کسی جگہ مانگی تھی. نہ انہیں نے اس کیس کو لڑا پشاور ہائی کورٹ میں, نہ انہیں کہیں چھوٹی عدالتوں میں لڑا, نہ کہیں بڑی عدالتوں میں لڑا. تو یہ فیصلہ کیا ہوا؟ یہ انہونی ہے, یہ آئین اور قانون سے بالاتر فیصلہ ہے. تو اس میں 3-4-5 سوال اٹھائے ہیں مسلم لیگ نون نے, ان کے جواب دیے جائیں اور وضاحت کی جائے, فل کورٹ کرے. اچھا, فل کورٹ کی کارروائی ہوتی ہے کہ وہی فل کورٹ, یعنی جب نظر ثانی کی اپیل ہوتی ہے تو وہی ہوتا ہے, 13 رکنی بینچ جو ہے وہی اس کو دیکھے گا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ درخواست دے دی گئی, سماعت کے لیے بھی شاید کل مقرر ہو جائے گی, کبھی ہوگا, کب ہوگی, عدالت کیسے لگے گی, فل کورٹ کیسے لگے گا. کیوں کہ 5 معزز جج صاحبان جو ہیں وہ چھٹی سے چلے گئے, گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں جناب. منیب اختر صاحب بھی ہیں, عائشہ ملک صاحبہ بھی ہیں اس میں, اور عطر اللہ صاحب بھی امریکہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. پھر ان کے ساتھ جو ہیں وہ ایک اور جج بھی ہیں جن کا نام ہے کیا کہتے ہیں عائشہ ملک صاحبہ, وہ بھی چھٹیوں پہ چلی گئی ہیں, اور محمد علی مدر صاحب وہ بھی چھٹی پہ چلے گئے ہیں. تو 13 جج آئیں گے کیسے؟ مطلب یہ معاملہ جو ہے نا کھٹائی میں پڑا رہے گا. یعنی یہ مسئلے کا کوئی حل ابھی نظر نہیں آ رہا. معطل ہوئی ہے, سب کچھ ہوئی ہے. تو اس ریفرنس میں یہ بھی, اس درخواست میں نظر ثانی کی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں اسٹے دے دیا جائے, یا یہ جو فیصلہ ہوا اس پہ عمل درآمد روک دیا جائے گا. ابھی نہیں, جب تک ہماری درخواست کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو کام تو پہ گا نا لمحہ. اب یہ سارے معاملات ہیں, اس میں مسئلے مسائل ہیں, اور پھر ان مسئلے مسائل میں ایسا ہی لگ رہا ہے کیوں کہ عمران خان کہتے ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, لیکن مینڈیٹ چوری واپس کر دو, ہماری چیزیں مان لو, سارے قیدی رہا کر دو, ہماری جو مقدمات ہیں ختم کر دو. تو وہ تو نہیں مان رہے, وہ بھی کہیں نہیں مارے. اور کون نہیں مار رہا ہے؟ دعویٰ آتا ہے, جاتا کہ دباؤ اسٹیبلشمنٹ پہ, حکومت پر. تو وہ جب وہ نہیں مان رہے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کڑماس پیا رہے گا, لڑائی جھگڑا چلتا رہے گا. یعنی انا کا مسئلہ چل رہا ہے, ذاتی انا کا. حکومت نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ آفر دی ہے عمران خان اور ان کی پارٹی کو اور ان کے سنی اتحاد کونسل کو, سب کو, کہ جناب آئے مذاکرات کر لیتے ہیں, معاملات کو سیدھا کر کے حل کر لیتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں, تاڑ ڈالتے ہوگی نہیں, تاڑ کوئی طاقت ہی کوئی نہیں, پاور ہی کوئی نہیں. تو جناب اب وہ پاور دکھانے لگے کہ ہم حکومت کی حیثیت سے جناب اس کو کر رہے ہیں بین. تحریک انصاف نے ملک کے خلاف, ریاست کے خلاف کام کیا. 9 مئی کے شواہد 131 ہیں, ان مقدمات میں 12 مقدمات میں آج جناب ویڈیو لنک پر جو عمران خان صاحب کی پیشی ہوئی عدالت میں, اور اس میں یہی ہوا کہ وکیل نے ان کے کہا کہ نہیں ان کو لایا جائے عدالت میں. یعنی عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ ان کو عدالت میں لایا جائے, ویڈیو لنک پہ نہیں. تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں جو سرکار کہہ رہی ہے کہ 131 شواہد ہمارے پاس موجود ہیں, کہ انہوں نے میٹنگ کی, ان کی آڈیو ویڈیو موجود ہیں, انہوں نے ہدایات جاری کی, اور اس میں یاسمین راشد کا نام ہے, اعجاز چودھری کا نام ہے, اور 9 مئی کے ایک مقدمے میں اعجاز چودھری پر اور یاسمین راشد پر تو فرض جرم بھی عائد کر دی گئی ہے. پھر اسی طرح دوسری طرف دیکھیں, وہ جو صنم جاوید دوبارہ تیسری دفعہ جب پکڑی گئی واپس 4 گھنٹے کے بعد, تو پھر وہ عدالت میں پیش کی گئی. وہاں عدالت نے پھر ان کو ریلیف دے دیا, اور میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہم سنیں گے جمعرات تک, آپ کو کوئی گرفتار نہ کرے. ان کی گرفتاری پھر ختم کر دی گئی, پھر انہیں چھوڑ دیا گیا, پھر وہ گھر چلی گئی. یعنی 4تھی دفعہ یہ ہو گیا یہ کام. اب جمعرات کو کیا ہوتا ہے یہ معاملہ جو ہے, لیکن گل حسن اورنگزیب صاحب آپ کو پتہ ہے وہ بڑی ہمدردیاں رکھتے ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ان کی جو ہے آنکھ میں چولی گرفتاری کی اور رہائی کی چل رہی ہے. اب ایسی صورتحال میں جب لوگ پریشان ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یار اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر یہ سیاستدان جو ہے مسئلہ افہام و تفہیم سے حل نہیں کر سکتے
تو پھر اسٹاک ایکسچینج تو بڑی اوپر جا رہی ہے, IMF سے معاہدہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی خراب ہو سکتا ہے, لہٰذا ایمرجنسی لگے, مارشل لا لگے, جناب ایسی راضی ہیں. عام آدمی اب یہ سوچنے لگ گیا جو کہ جمہوریت پسند ہے, جس نے جمہوریت کے لیے اپنے نمائندے منتخب کیے, چاہے کسی پارٹی میں سے کیے, یہ معاملات بڑے آتے ہیں. اب پابندی کی بات ہے تو پابندی پہ پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا, جماعت اسلامی نے بھی کہہ دیا کہ جی طریقے انصاف پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. ماضی میں اگر جھانکیں تو پابندیاں لگی تھی, یعنی پہلی منتخب حکومت جو تھی, پہلے منتخب وزیر اعظم اپنا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ولی خان پہ پابندی, ان کی پارٹی پہ پابندی لگی تھی, ان کو قید بھی رکھا گیا, سب کچھ ہوا تھا. تو یہ چیزیں چلتی, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. پیپلز پارٹی بھی لگی تھی, انہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا لی تھی. تو یہ نہیں اسی طرح یہ بھی پارٹی میں نام چینج کر لیں گے, کچھ کر لیں گے, پارٹی ہو جائے گی. تو اس طرح پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. جنرل ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی تھی, کیا ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی. تو یہاں بھی پارٹیاں ختم نہیں ہوگی, یہ کسی نے نادان نے مشورہ دیا ہے, جو کچھ ہے, لیکن دباؤ کے لیے کافی ہے کہ ایک دم ریئیکٹ کیا ہے تحریک انصاف نے بھی, اور انہیں کہا مجھے عدالت سے رابطہ کریں گے, سپریم کورٹ جائیں گے, یہ زیادتی اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو معاملہ تو آگے نا پھر. تو یہ ساری چیزیں اس طرح چل رہی ہیں. تو کڑما سے پہ آیا تو کسی نے کوئی نہیں پتہ لگ رہا کیا ہوگا. اگر آرٹیکل 6 لگ گیا, اس کے مقدمے ہو گئے, تو وہ بھی ایک لمبی داستان ہوگی, بڑے مسئلے مسائل ہوں گے. اسی طرح فل کورٹ کا جب رزلٹ پہ عمل درآمد نہیں ہوگا, ابھی ایک درخواست آئی ہے, ابھی الیکشن کمیشن نے بھی آنا ہے, تو معاملہ سدھرتا نہیں لگ رہے. اس کو سدھارنے کے لیے, پاکستان کی خوشحالی کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے مل کے بیٹھنا پڑے گا. بار بار میں کہتا ہوں, سیاستدانوں کو بڑا افہام و تفہیم سے کام لینا پڑے گا, ورنہ پاجی پھر طاقت کا استعمال تو وہ کرے گا جدے کوئی طاقت ہے. آپ کی طاقت جو ہے وہ انا پرستی کی طاقت جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی. تو اصل طاقت آئی تو پھر جناب ساری جمہوریت جو ہے وہ انا پر قربان ہو جائے گی, اور بساط الٹ دی جائے گی ماضی کی طرح. پھر عامریت کا ہم شکار ہو جائیں گے. تو اس سے بچنا چاہیے نہیں, لیکن یہ جب ہی بچیں گے جب مل کے بیٹھیں گے, افہام و تفہیم کی بات کریں گے, ورنہ ایسا نہیں ہوگا. حالات خطرناک حد تک ہیں, کیونکہ دھرنے بیک والے بھی بیٹھے ہیں, اور کن دنوں میں بیٹھے ہیں, یعنی عاشورہ محرم کے دوران جو ہے وہ جا کے بیٹھ گئے. تو آخر وہ کس کی ایما پہ بیٹھے ہیں, اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ دال میں کالا ہے. اس وقت اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے درخواست, گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. قوم کی حیثیت سے ہم لوگ انشاءاللہ یہ جتنے بھی ہیں سیاستدان, جھوٹے کا منہ کالا ہوگا, کیونکہ مملکت پاکستان میں آئین بھی موجود ہے, پارلیمنٹ بھی موجود ہے. پارلیمنٹ کے ذریعے بہت کچھ ہوگا, کرنا پڑے گا انہیں. اگر پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں کریں گے تو ادارے تباہ ہو جائیں گے. ادارے تباہ ہو گئے تو پھر ریاست کو خطرے پڑ جائیں گے. یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا. جاتے جاتے آپ سے درخواست, IN کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.